بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقہ عصریہ 15واں سبق ہے۔ پچھلے اسباق میں ہم حاذا، حاذہ، ذاک اور تلک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اگر ہم قریب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ مذکر ہے تو ہم حاذا استعمال کریں گے۔ اگر وہ مذکر بعید ہے، مثلا یہ دیوار ہے، اس کی طرف جب میں اشارہ کرتا ہوں، یا یہ بورڈ ہے، جب اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں تو ذاک کا لفظ استعمال کروں گا، لیکن بورڈ مؤنث ہے، اس کے لیے حاذہ کا لفظ اور تلک کا لفظ استعمال کریں گے۔ آج کے سبق میں ضمائر کے بارے میں پہچان ہے کہ انا یہ متکلم کے لیے، انت یہ مخاطب کے لیے، اور ہوا یہ غائب کے لیے ہے۔ ایک بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ مثلا میں بات کر رہا ہوں تو میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں، مثلا میں جا رہا ہوں، میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، یا میں لکھ رہا ہوں، تو انا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ انت یعنی تو ایک، اگر تم زیادہ ہو تو انتم، تو انت کا لفظ مخاطب کے لیے ہے، جس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، متکلم کے علاوہ، یعنی جو بات کرنے والا ہے وہ متکلم ہے، جو اس کو مخاطب کر رہا ہے وہ مخاطب ہے اور حاضر ہے۔ اور اگر کلاس میں 10 بندے بیٹھے ہیں اور 2 کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ ان 8 بندوں سے سنو، یا 3 بندے بیٹھے ہیں اور 2 کو میں مخاطب کر کے کہوں کہ اس بندے سے آپ سبق سنو، یا یہ بندہ کون ہے، تو اس کے لیے ہو کا لفظ استعمال ہوگا، اور اس کے لیے غائب کا ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوگا، اگرچہ وہ کلاس میں موجود ہو، لیکن ضمیر کس کا استعمال ہوگا؟ غائب کا استعمال ہوگا۔ مثلا یہ استاذ ہے، یہ استاذ ہے اور بورڈ پر کچھ لکھ رہا ہے۔ یہاں شاگرد یہ بات کر رہا ہے کس کے ساتھ؟ یہ 2 بندے ہیں، یہ 2 بندے ہیں، اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ مثلا اس کو مخاطب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ حل ہوا، یہ کہتا ہے کہ حل ہوا تلمیذ، حل ہوا تلمیذ، یہ بات کر رہا ہے اس کے ساتھ، یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے اس کے بارے میں، تو جس سے بات کر رہا ہے یہ مخاطب اور حاضر ہے، جو بات کر رہا ہے یہ متکلم ہے، اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ غائب ہے، اگرچہ وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے لیے صیغہ غائب کا ہی استعمال ہوگا۔ اگر یہ بات کرنے والا ابھی یہ بات کر رہا ہے تو یہ متکلم بن گیا، اور یہ غائب، یہ مخاطب بن گیا، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو یہ غائب ہے۔ ابھی اس نے بات شروع کی، یہ غائب، تو یہ متکلم بن گیا۔ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے تو یہ مخاطب بن گیا، اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ غائب بن گیا۔ یہ بات کر رہا ہے، اس کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ مخاطب حاضر ہے، اور پہلے جو متکلم جو بات کر رہا تھا ابھی بات یہ کر رہا ہے تو یہ متکلم ہے، اور اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو یہ غائب ہے۔ اس طرح ضرور نہیں کہ ایک ہی بندہ متکلم ہو تو متکلم ہی رہے گا، ایک ہی بندہ مخاطب ہو تو مخاطب ہی رہے گا، اور ایک ہی بندہ غائب ہو تو غائب ہی رہے گا، اس طرح نہیں ہے، بلکہ جب بھی جو بھی بات کرتا ہے وہ متکلم ہے، جس کو بات کر رہا ہے وہ مخاطب ہے اور حاضر ہے، اور جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ غائب ہے، اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کو غائب کہیں گے۔ تو یہ ہے سمجھنے کی چیزیں۔ ابھی میں استاذ ہوں، اس کا معنی ہے میں استاد ہوں، اس کا معنی ہے تو شاگرد ہے، اور وہ شاگرد ہے، تو شاگرد ہے، وہ شاگرد ہے۔ ابھی اس کے بارے میں پوچھیں گے، اور سوال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں
کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انفارمیٹیو، اور ایک ہے کنفرمیٹیو اس کو کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اور تو اس کے جواب میں لا اور نام یا بلا اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے جواب میں ہم اس کے جواب دیتے ہیں کہ من انتا، تو اس کے جواب میں ہم معلومات دیں گے کہ میں کون ہوں، اور اس کے میں حل انت تلمیذ، تو نام یا لا، اس سے جواب دیں گے۔ تو یہ دو تلمیذ ہیں، میں استاذ ہوں، تو میں کہتا ہوں من انت یا خالد، من انت یا خالد، یہ اعراب ہے لیکن اعراب نہیں پڑھنا ہے، یا خالد، من انت یا خالد، تو کون ہے یا خالد، استاذ ہے یا تلمیذ ہے یا کیا ہے؟ میں انا کا ضمیر میرے لیے استعمال ہے، تو خالد ابھی کہے گا انا، خالد کہتا ہے انا تلمیذ، انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میں استاذ ہوں، ابھی خالد کہہ رہا ہے کہ میں شاگرد ہوں۔ ابھی خالد کیا کہہ رہا ہے؟ تو خالد، میں نے خالد کے لیے انت کا ضمیر استعمال کیا، اس لیے کہ میں متکلم تھا اور خالد اس وقت مخاطب تھا۔ ابھی خالد جو ہے وہ متکلم بن گیا اور میں مخاطب ہوں، تو اس لیے خالد اپنے لیے کون سا ضمیر استعمال کر رہا ہے؟ متکلم کا انا۔ یہ الف جو ہے یہ نہیں پڑھتا، انا نہیں پڑھتا ہے بلکہ انا، الف کو نہیں پڑھنا ہے، صرف لکھنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ ابھی میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں، من انا، کہ میں کون ہوں، میں کون ہوں، میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تو ابھی مجھے جو جواب دے گا وہ مجھے کیا کہے گا؟ انا، یا مجھے کہے گا انتا، اس لیے کہ پہلے میں متکلم تھا، میں اپنے بارے میں پوچھ رہا تھا تو اپنے لیے انا ضمیر استعمال کر رہا تھا۔ ابھی جو متکلم ہے، جو جواب دے رہا ہے وہ متکلم ہوگا، وہ مجھے جب جواب دے گا تو وہ متکلم ہے، تو وہ میرے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے وہ انتا کا ضمیر استعمال کرے گا، وہ مجھے کہے گا کہ تو، وہ مجھے کہے گا کہ تو، یعنی انتا۔ یہ انتا ضمیر کس کے لیے اس نے استعمال کیا؟ جس سے میں نے سوال کیا تھا اس نے اس انتا کو استعمال کیا میرے لیے۔ پہلے میں نے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو اس نے مجھے جواب دیا کہ تو، یعنی انتا، میں کیا ہوں؟ استاذ، یعنی تو یا آپ استاذ ہے، آپ استاد ہے۔ ابھی میں پوچھ رہا ہوں دوسرے شاگرد کے بارے میں، مخاطب ایک کو مخاطب کر رہا ہوں، دوسرے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو جس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اس کے لیے میں ہوا سے ضمیر استعمال کرتا ہوں، من ہوا، وہ کون ہے، وہ کون ہے، من ہوا، وہ کون ہے، تو اس کے لیے ہوا کا ضمیر میں کس کے لیے استعمال کرتا ہوں؟ غائب کے لیے۔ تو مخاطب کے لیے بھی وہ غائب ہے اور متکلم کے لیے بھی وہ غائب ہے، اس لیے کہ متکلم بھی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور غائب بھی، مخاطب بھی اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ان دونوں کے لیے غائب ہے۔ تو ابھی من ہوا، میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، من ہوا، تو وہ بھی جواب میں کہے گا ہوا تلمیذ، وہ تلمیذ، وہ شاگرد ہے۔ یہ تو ہو گئی بات اس کے کہ جب میں پوچھ رہا ہوں کہ من انتا یا خالد، کہ تو کون ہے یا خالد، تو خالد کہے گا کہ میں شاگرد ہوں، انا تلمیذ۔ پھر میں نے کہا کہ من انا، میں کون ہوں، میں متکلم تھا تو میں نے انا کا ضمیر استعمال کیا، وہ متکلم ہے، وہ جب مخاطب کے لیے لفظ استعمال کرے گا تو انتا کا استعمال کرے گا، وہ مجھے کہے گا کہ انتا استاذ، کہ آپ استاد ہیں۔ پھر ہم کسی اور کے بارے میں پوچھیں گے جو حاضر ہے لیکن متکلم اور مخاطب کے علاوہ ہے، متکلم اور مخاطب کے علاوہ ہے، اس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں
تو ان کے لیے میں بھی ہوا کا ضمیر استعمال کروں گا اور جو جواب دے رہے وہ بھی ہوا کا ضمیر استعمال کرے گا. تو من ہوا تلمیذ، ہوا تلمیذ. تو یہ وہ جو معلومات حاصل کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ مجھے معلومات چاہیے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یہ اس بات کی تصدیق چاہتے ہیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں. لا، نعم اور یا بلا میں جواب دینا ہے. میں پوچھ رہا ہوں کس سے؟ اس سے. حل انت تلمیذ، تو وہ کیا کہے گا؟ نعم. کیا کہے گا؟ نعم. یہ جواب بھی کافی ہے. اگر یہ جواب دے دے حل انت تلمیذ، وہ کہے کہ نعم، تو یہ جواب کافی ہے. لیکن اگر نام کے علاوہ وہ کہے نعم انا، وہ کہے کہ میں، انا تلمیذ، انا تلمیذ. کیا تو شاگرد ہے؟ کیا تو شاگرد ہے؟ ہاں میں شاگرد ہوں. ابھی میں ان سے پوچھتا ہوں، میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کیا تو استاذ ہے؟ حل انت، استاذ کسی پوچھے؟ یہ خالد ہے مثلا، اس سے میں پوچھتا ہوں حل انت استاذ. پہلے میں نے اس سے پوچھا کہ حل انت تلمیذ، پھر میں نے پوچھا کہ حل انت استاذ. تو وہ استاذ تو نہیں ہے، وہ شاگرد ہے، تو استاذ نہیں ہے. تو نہیں ہے کہ نہیں، لا، نہیں، لا. یہ جواب بس یہ کافی ہے. لا اس نے کہا تو یہ جواب کافی ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ لا بل انا تلمیذ، لا بل انا تلمیذ. ابھی اگر یہ کہے کہ حل انا، اگر میں کہوں کہ حل کیا انا میں استاد، حل انا استاد، میں یہ پوچھوں کہ کیا میں استاد ہوں، تو جواب میں کیا آئے گا؟ نام ہی آئے گا. جی ہاں، ہاں یا جی ہاں. میں نے کہا کہ میں استاذ ہوں، وہ مجھے کہے گا کہ ہاں تو استاذ ہے، تو تو کے لیے انت کا ضمیر استعمال کرے گا. ہاں نعم انت استاذ، کہ تو استاذ ہے. ابھی میں اس سے پوچھتا ہوں، مخاطب سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا خالد شاگرد ہے؟ کیا خالد شاگرد ہے؟ تو خالد جو ہے یہاں پر غائب ہے. یہ غائب میں جب نام لیا جاتا ہے تو یہ غائب میں استعمال، غائب میں ہوتا ہے. تو حل خالد، اصل میں حل خالدن، لیکن حل خالد تلمیذ، حل خالد تلمیذ، کیا خالد شاگرد ہے؟ تو اس کے جواب میں نعم ہوا تل، ہاں وہ شاگرد ہے، وہ شاگرد، ہاں وہ شاگرد ہے. آپ استاد ہے؟ نہیں بلکہ میں شاگرد ہوں. تو یہ سب ذہن میں رکھے کہ جو بات کرنے والا ہوتا ہے وہ متکلم ہوتا ہے. متکلم کے جتنے صیغے وہ استعمال کرتے ہیں. پھر مخاطب جو صیغے استعمال کرتے، جو مخاطب ہوتا جب یہ بولتا ہے تو یہ متکلم ہے، اور دوسرا مخاطب ہے جو سننے والا ہے. اور پھر جب وہ بولتا ہے تو وہ متکلم ہے، اور جو سنتا ہے جس کے بارے میں وہ ضمائر وہ بات کرتا ہے، جس کے ساتھ بات کرتا ہے، پھر یہ مخاطب بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ احتیاط کریں. اور اگر کوئی موجود ہو مجلس میں اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہو تو اس کے لیے غائب کی صیغے، غائب کے ضمائر استعمال کرنی ہے، مخاطب کے ضمائر استعمال نہیں کرنے. اس لیے کہ بعض دفعہ اس طرح ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مخاطب یہ ہے، میں متکلم ہوں، وہ بات کرتے ہیں،
جو ساتھ بیٹھا ہے اس بندے سے بات کرتا ہے، اس بندے کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انت تقول، اس کا مطلب ان کا کیا ذہن میں ہوتا ہے؟ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ تو حاضر ہے، اس کے لیے تو میں انت کا ضمیر استعمال کروں گا، اس لیے کہ مخاطب کے لیے انت کا ضمیر ہے۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ جو غائب ہے یعنی جو حاضر ہے لیکن جس کے بارے میں بات ہو رہی تو اس کے لیے غائب کے ضمائر اور غائب کے صیغے استعمال ہوں گے۔ تو یہی ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق میں ہم مؤنث کے لیے انا، انت اور ہیہ کا ضمیر استعمال کریں گے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔